ببلو بندر کے دوست بومو بندر نے اپنے سارے دوستوں کی دعوت کی تھی۔ ببلو بندر بھی اپنے بچوں بونی اور چونی کے ساتھ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بچے بھی خوشی خوشی دعوت کھانے جا رہے تھے۔ سب دوستوں نے بومو بندر کے لیے تحفے خریدے تھے۔ بومو کا گھر ندی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ ندی کا ایک حصہ سوکھا ہوا تھا۔ سب اسی راستے سے دوسرے کنارے پہنچتے تھے۔ اوہ، اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ ندی کا خشک حصہ بھی بھرا ہوا تھا۔ سارے دوست کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب ہم کیسے دوسرے کنارے پہنچیں گے؟ ببلو بندر نے کہا۔ وہ کشتی کھڑی ہے، ہم اس پر بیٹھ جائیں گے اور انکل بومو کے گھر پہنچ جائیں گے۔ بونی کی بات سن کر سب نے سر ہلایا۔ کشتی میں سب سوار ہونے لگے۔ کشتی میں ایک ہی جگہ کم تھی اور ان میں سے کسی کو کھڑے ہو کر جانا تھا۔ انکل آپ بیٹھ جائیں۔ بونی بندر نے اپنی جگہ ایک بزرگ بندر کو دے دی۔ وہ اسے دعائیں دیتے بیٹھ گئے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے کی؟ کنارے پر پہنچ کر بونی بندر کے بھائی چونی نے سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بونی کی بات سن کر چونی نے منہ بنایا۔ دراصل بونی بندر سب کی بہت عزت کرتا تھا، جبکہ اس کا بھائی چونی کسی کا ادب و احترام نہیں کرتا تھا۔ بومو بندر نے کھانا لگا دیا۔ بونی بندر نے اپنا کھانا چھوڑ کر سب کو کھانا دینے لگا۔ ببلو بندر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چونی اپنا کھانا کھانے میں مگن تھا۔ واپسی پر بھی بونی بندر کشتی میں کھڑے ہو کر آیا۔ کچھ دنوں بعد بونی اور چونی بندروں کی امی بیمار ہو گئیں۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ ببلو بندر نے چونی بندر سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر ڈاکٹر بالو کے پاس لے جائے۔ بونی بندر گھر نہیں تھا، وہ بازار سے سودا صرف لینے گیا تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، بونی آتا ہے وہ لے جائے گا۔ چونی یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ بونی آیا، اس نے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ڈاکٹر بالو کے پاس لے گیا۔ دوا لے کر گھر آیا تو چونی کیلوں کی وجہ سے بندر سے لڑائی کر رہا تھا۔ غلطی چونی بندر کی تھی۔ چونی کو اس کے ابو نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ کچھ روز بعد جنگل میں بندروں کی ریس ہوئی۔ ریس میں بونی بندر کو فتح ملی۔ اسکول کے امتحانات میں بھی بونی بندر کی پہلی پوزیشن آئی، جبکہ چونی بندر بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ بونی بندر کی کامیابی سے سبھی خوش تھے۔ اسے بہت سے تحفے ملے۔ وہ بزرگ بندر جسے اس نے کشتی میں جگہ دی تھی، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، با ادب با نصیب، اور دوسرے بندر سر ہلاتے ہوئے چونی کی طرف دیکھ کر بولے، بے ادب بے نصیب۔ پیارے ساتھیوں، بندروں نے جو کہاوت سنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اسے لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی کو کامیابی ملتی ہے، جبکہ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا ہمیشہ بے نصیب ہی رہتا ہے۔